الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله فزادهم الله مرضا ولهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون في قلوبهم مرض فی حرف جارہ اس کی وجہ سے قلوبن کی جو با تھی وہ اس کے نیچے زیر آئی، اور ہم وہ سب ان کے نیچے بھی زیر جو حرف جر فی کی وجہ سے آئی۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہ پس بڑھا دی، ہم اللہ پس اللہ نے بڑھا دی ان سب کے لیے، ان سب کی، اللہ اسم الجلالہ فاعل ہے، بڑھانے والا، کرنے والا، پس اللہ نے بڑھا دی مردن ان کی بیماری، ہم ان سب کی، مردن بیماری، فی قلوبہم مردن ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون بدلہ اس کا جو تھے وہ جھوٹ بولتے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون بسبب اس کے جو تھے وہ جھوٹ بولتے، یکذبون واو نون جو آ رہی ہے جمع کا صیغہ، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے ان کے لیے، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں جھگڑا نہ کرو، فساد نہ کرو، قالوا وہ کہتے ہیں، قالوا جمع کا صیغہ تو وہ کہتے ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، یا ہم سوائے اس کے نہیں، صرف نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، ہر لمحہ گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، وہ ہر وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، ہمیشہ امانت میں خیانت کرتا ہے، ہر لمحہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا مقصد تو اپنا کام نکالنا ہوتا ہے، اگر وہ کام سچ سے نکلتا ہے تو سچ بول دیتا ہے، جھوٹ سے نکلتا ہے تو جھوٹ کہہ دیتا ہے۔ کسی بھی وقت ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی ثابت ہو جائے تو نفاق کی علامت ثابت ہو جائے گی۔ اگر کسی بات سے 2 معنی نکلتے ہوں، بولنے والے کی مراد ایک معنی ہو، سننے والا دوسرا معنی مراد لے لے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ کہنے والے کا مفہوم ہی اور تھا، اس کے ذہن میں کچھ اور آیا۔ جیسے حضرت ابو طلحہ کے صاحبزادے بیمار تھے اور آپ سفر سے واپس آئے تو اپنی اہلیہ سلیم سے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو سلیم نے جواب دیا بچے کو راحت مل گئی ہے۔
آپ نے مراد لی تھی کہ بچہ فوت ہو گیا، اسے تکلیف سے راحت مل گئی۔ دوسرا معنی یہ تھا وہ صحت یاب ہو چکا ہے، اسے شفا مل گئی۔ بچے کے فوت ہو جانے کی وضاحت ہو جانے پر حضرت ابو طلحہ نے اپنی اہلیہ سلیم پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا کہ دونوں معنی تھے۔ ایک حضرت سلیم کے ذہن میں تھا، دوسرا خیال ابو طلحہ کے۔ اسے توریہ کہتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں، جیسے کہ قرآن مقدس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول ارشاد فرمایا، قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے میلے پر جانے پر کہا تو آپ نے جواب میں فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ قوم نے سمجھا کہ یہ جسمانی طور پر بیمار ہوں گے۔ خلیل علیہ السلام کا مفہوم یہ تھا کہ وہاں میلے پر بت پرستی لغویات ایسے کاموں سے میں روحانی طور پر بیمار ہوں۔ یہ جھوٹ نہیں، توریہ ہے۔ بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات کو کر دینا بھی جھوٹ کی قسم ہے، جس کی آج بالکل پرواہ نہیں کی جاتی۔ منافقین کی ایک کبھی حرکت کا ذکر فرمایا گیا کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ ان کا مسلمانوں کی نفرت پیدا کرنا، جب جنگ ہوتی، مال و مویشی برباد ہوتے، لوگوں کو قتل عام ہوتا، یہ فساد تھا۔ اسلام سے بغاوت، شریعت سے نافرمانی، یہ فساد تھا۔ اسلامی قواعد و ضوابط سے مذاق، استہزاء، یہ فساد تھا۔ منافقین اپنی اس شر انگیزی کو بھی اچھائی سمجھتے تھے۔ وہ اسلام کی مخالفت کو اصلاح اس لیے کہتے تھے کہ ان کے خیال میں اسلام کے قواعد و ضوابط چونکہ ان کے آباء و اجداد کے نظریات کی تردید کرتے ہیں، اس لیے ان کی مخالفت کو حق جانتے تھے۔ آج بھی آپ کسی فسادی کو اس کے برے نظریات بدعقیدگی سے روکیں تو وہ آپ کو غلط کہے گا اور اپنے برباد کن نظریات کی تردید نہیں کرے گا، بلکہ ان کے بہتر ہونے کے دلائل دے گا۔ منافقین پر ان کی بیماری نے اس قدر غلبہ رکھا کہ وہ برائی ان کو اچھائی لگنے لگی۔ سیاہی کو سفیدی کہتے ہیں، کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرتے، باطل کو حق ٹھہرانا ان کا وتیرہ بن گیا۔ جب کسی انسان میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے ہر گناہ کو نیکی سمجھنے لگ جائے تو پھر اس کا گمراہی کے گڑھے سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس ارشاد سے پتہ چل رہا ہے کہ کفر ہی دراصل بہت بڑا فتنہ ہے، فساد ہے، گمراہی ہے، اور اسلام امن ہے، خیر ہے اور اصلاح ہے۔